الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الصادق الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل صلواتک عدد معلوماتک وعلی آلہ واصحابہ واولادہ واحفادہ واتباعہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قابل صد احترام میرے سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سمجھایا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ جتنے بھی مومن دنیا میں رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، وہ سارے آپس میں بھائی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف مکہ کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مدینہ منورہ کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سعودیہ کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ عربی مسلمان آپس میں بھائی ہیں، عجمی مسلمان آپس میں بھائی ہیں، نہیں، فرمایا جتنے بھی مومن ہیں وہ سارے بھائی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، چاہے پھر وہ مکہ میں رہنے والے ہوں، مدینہ میں رہنے والے ہوں، عرب میں رہنے والے ہوں، عجم میں رہنے والے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں پر بھی مسلمان رہتے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ سعودی والے پاکستانیوں کے بھائی ہیں، پاکستان والے ہندوستانی مسلمانوں کے بھائی ہیں، اور جو بھائی ہوتا ہے اسے گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، گھر سے نکالا نہیں جاتا۔ جیسے پاکستان میں ایک مسئلہ چل رہا ہے یہاں سندھ میں کہ جی سرحد والوں کو، کے پی کے والوں کو نکال دو، پنجاب والوں کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو۔ جب قرآن نے کہہ دیا مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں تو بھائیوں میں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرواؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جوتے مار کر نکالو، نہیں، فرمایا کہ ان کے درمیان اصلاح کرواؤ، اس لیے کہ بھائی ہیں، اور جب بھائی ہیں تو ہمیں ان میں اصلاح کرانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری آیت میں 3 چیزیں فرمائیں، فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم سے، یعنی ایک قوم کے مرد دوسری قوم کے مردوں سے مسخری اور مذاق نہ کریں، تمسخر نہ اڑائیں، آوازیں نہ کسیں، ولا نساء من نساء،
ایک قوم کی عورتیں دوسری قوم کی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، اور فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، عیب بھی نہ لگاؤ کسی کو، طعنہ بھی نہ دو کسی کو، کسی کو سامنے بھی برا بھلا نہ کہو، اس کے پیٹھ پیچھے بھی برا بھلا نہ کہو، یہ بھی ناجائز اور حرام. اور تیسری چیز فرمائی ولا تنابزوا بالالقاب، اور فرمایا کہ برے ناموں کے ساتھ مت پکارو ایک دوسرے کو. یعنی ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو آور، اعرج، کانا، اندھا، بہرا نہ کہے، لولا، لنگڑا نہ کہے. ایک قوم دوسری قوم پر ہوٹنگ نہ کرے کہ فلاں قوم تو نیچ قوم ہے. نہیں، نہ کسی کا مذاق اڑائیں، مسخری کریں، نہ کسی کے عیب جوئی کریں، اور نہ ہی کسی کو برے القاب کے ساتھ پکاریں. یعنی عربی ہے تو اجمی کو یہ نہ کہے تو گنگا ہے، تو کسی کام کا نہیں. اجمی ہے تو عربی کو یہ نہ کہے تو بدو ہے، ہرگز نہیں. شریعت ان چیزوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتی، اور قرآن ہمیں یہی سمجھا رہا ہے. اور پھر پہلی آیت جو میں نے پڑھی کہ مومنوں کے درمیان اصلاح کروائیں، اصلاح کروانے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے. سلمن قطعک، جو آپ سے توڑے اس سے آپ جوڑیں. واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دیں. اد الی من حرمک، جو آپ کو محروم رکھے اسے بھی آپ عطا کریں. احسن الی من اساء الیک، جو آپ کی طرف برائی کرے آپ اس کی طرف احسان کریں، بھلائی کا معاملہ کریں. ہم سندھی بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. ہم پٹھان بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. ہم بلوچ بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. ہم مہاجر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. ہم پنجابی بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. ہم پاکستانی بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے مومن ہیں ان سب کو بھائی سمجھ کر اگر کہیں پہ لڑائی ہے تو اصلاح کروانے کی کوشش کی جائے. اور یہ جو 3 خامیاں بیان کی گئی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جائے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.